بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسکول سے آئی تھی، ابھی بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی تھی کہ باہر ہی کھڑے ایک بچے نے بتایا کہ آپ کے گھر سے آپ کو بلانے کوئی آیا ہے۔ میں باہر آئی، دیکھا تو باہر ابا کھڑے تھے۔ ابا کو دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی، وہ کبھی مجھے اسکول لینے نہیں آئے تھے، پر آج وہ کافی دیر سے کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے کہ کب میں فارغ ہوں اور ان کے ساتھ جاؤں۔ میں نے باہر آتے ہی ابا سے پوچھا، کیا بات ہے ابا، آپ اتنے پریشان ہو کر میرے اسکول کے باہر آ کر کھڑے کیوں ہو گئے؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے ابا سے یہ سب اس لیے پوچھا تھا کیونکہ کافی دن سے اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ابا ان کو دیکھ دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھا کرو، مجھے اس کی بہت فکر ہوتی ہے۔ میں ابا کی باتیں سن کر ہمیشہ ہی سوچتی کہ ہم کیا کریں گے، پر آج دیکھا تو اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ابا بولے کہ میں اسے اکیلے ہسپتال لے کر نہیں آتا، وہاں پر تمہاری ضرورت ہوگی، اب تو اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، تمہیں ساتھ چلنا ہوگا۔ میں ابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال چلی گئی، میرا دل بہت بری طرح رو رہا تھا۔ خیر ابا نے اماں کا علاج کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پر اماں کو پھر بھی آرام نہیں تھا۔ اماں کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا، ہم لوگ گھر آ گئے، پر ابا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اماں مشکل سے بات چیت کر پا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا کمرے میں آئے، مجھے دوسری طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اماں سو گئی تھیں، میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پر ابا کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنے والے ہیں مجھ سے۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے، اپنے سامنے بٹھا کر بولے، بیٹی تم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتی ہو؟ ابا کی بات سن کر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ابا، ماں سے محبت کرنے کا بھی بھلا کوئی حد ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہوتا ہے؟ میں ان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور آپ سے میں کبھی آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ بیٹی اگر میں کہوں کہ تمہاری ایک قربانی سے تمہاری ماں کی جان بچ سکتی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو تم کیا کہو گی؟ ابا کی باتیں سن کر میری باتیں کھل گئیں۔ ابا، کیا ایسا ممکن ہے؟ اماں کی وجہ سے میں خود بہت پریشان ہوں، اگر ان کا علاج ممکن ہے تو ہم ضرور کریں گے، کیوں نہیں؟ میں تو اپنی تن من کی بازی لگا دوں گی۔ آپ بتائیں تو صحیح، اگر پیسے چاہیے تو میں اپنے اسکول والوں سے لے کر آؤں گی، ہم اماں کا علاج کر لیں گے۔ ابا میری بات سن کر مایوسی سے بولے، نہیں بیٹا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں، پر تم تو جانتی ہو کہ بڑے ہسپتالوں میں علاج کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو غریبوں کے علاج مفت بھی ہو جاتے ہیں، پر ہماری کوئی جان پہچان بھی نہیں۔ اگر جان پہچان والا کوئی ہوتا تو تمہاری ماں کا علاج مفت ہو سکتا تھا۔ فی الحال میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اگر تم اس پر عمل کرنا چاہو۔ لیکن ابا نے مجھے وہ ترکیب نہیں بتائی، بولے کہ کل صبح بتاؤں گا، خواہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ ابا نے اماں کے علاج کی ایسی کون سی ترکیب سوچی ہے جو مجھے بتا بھی نہیں رہے۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ گئی، میں صبح کی تھکی ہوئی تھی، فوراً مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں اٹھتے ہی ابا کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ابا بولے کہ بیٹی آج تم اسکول نہ جاؤ، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل زور سے دھڑکا تھا، لگتا تھا جیسے وہ اب میرے رشتے کی بات سوچ بیٹھے ہیں، کیونکہ کافی دن سے وہ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ابا میری شادی کے لیے بھی پریشان ہیں۔ کس سے ملنا ہے ابا؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس بیٹی میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن بتا نہیں سکا، میرے ایک دوست کو رشتہ چاہیے۔ ابو نے یہ بات کر کے میرے دل کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ ابا کے دوست تو غریب ہی ہو سکتے ہیں، بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا امیر ہو۔ میں نے یہ سوچا اور مسکرا دی۔ ابا کے کہے بغیر ہی میں نے اچھے کپڑے پہن لیے، خود کو ہلکا پھلکا تیار بھی کر لیا۔ اس شخص نے 12 بجے ہمارے گھر آنا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کا بیٹا پڑھا لکھا ہوا تو میں اپنے اماں ابا کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لوں گی۔ وہ آدمی واقعی شکل کا کافی شریف لگتا تھا، سر پر عمامہ پہنا ہوا تھا، پر اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلا آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات عجیب تھی، عموماً لوگ اپنے گھر والیوں کو لے کر آتے ہیں رشتہ دیکھنے، پر یہ شخص اکیلا آیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بہت مذہبی قسم کا لگ رہا تھا، پر پھر بھی اس نے مجھ سے سلام دعا کی اور بولا، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو
تو اگلے ہفتے کی تاریخ رکھ لیں، نکاح کو مختصر رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ موصوف نے اپنے بیٹا تو دکھایا نہیں اور جلد ہی شادی کی بات کرنے لگے ہیں۔ میں کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے مجھے بلایا اور کہنے لگے، یہ بندہ تمہیں کیسا لگا ہے بیٹی؟ میں نے کہا، ابا میں نے اس آدمی سے تھوڑی نہ شادی کرنی ہے، اس کا بیٹا دیکھوں گی تبھی بتاؤں گی کہ وہ کیسا ہے۔ میری بات سن کر ابا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، پھر افسوس سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، بیٹی یہ تمہارے رشتے کے لیے آیا تھا، اس کا بیٹا نہیں، اسے خود اپنے لیے رشتہ چاہیے۔ ابو کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی کھسک گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اب بابا؟ میں اس آدمی سے شادی کروں گی؟ آپ کا یہ مطلب ہے؟ تم نے صحیح سنا، ابا نے تحمل سے جواب دیا۔ میرا تو جیسے خون کھول اٹھا تھا۔ خدا کے لیے ابا ایسے تو مت کہیں، میں نے آج تک آپ کی ہر بات مانی ہے، پر یہ تو آپ نے مجھ سے میری پوری زندگی کا سوال مانگ لیا ہے، کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اس کی عمر تو آپ جتنی ہے، آپ کو ایک بار بھی اپنی بیٹی کا خیال نہیں آیا؟ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی بیٹی کیسے اس شخص کے ساتھ گزارا کرے گی؟ میں تو اتنی زیادہ محنتی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، کیا مجھے یہی دلہا ملا تھا؟ میری بات سن کر ابا چپ ہو گئے۔ بیٹی میں تمہاری ہر بات کو سمجھتا ہوں۔ نہیں ابا آپ نہیں سمجھتے، مجھے غصہ آ گیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس شخص سے شادی بھی کروں؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں کبھی نہ سوچتا میری بیٹی، ابا نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، لیکن مجبوری کے عالم میں انسان کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے جو اس نے کبھی نہیں سوچا ہوتا، اور سمجھو کہ ہم پر بھی وہ مجبوری آن پڑی ہے۔ مگر ابا ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ ہمیں اپنی اتنی بڑی قربانی دینا پڑے کہ زندگی بھر ہم جی نہ سکیں؟ بیٹی تم اپنی ماں سے محبت کرتی ہو نا؟ جی ابا اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو پھر یہ شخص تمہاری ماں کا علاج کروائے گا، مفت علاج، اور ہم پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا، ہمیں گھر بھی بنا کر دے گا۔ ابا کی بات سن کر میں لرز کر رہ گئی تھی۔ ابا علاج کرنے کا کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ میری قربانی دینا ضروری ہے؟ ہاں بیٹی، اس شخص نے یہی شرط رکھی ہے کہ اگر تم سے شادی کر لے گا تو تمہاری ماں کا علاج کروا دے گا۔ ہم 25 لاکھ کہاں سے لائیں گے بیٹی؟ ہم تو غریب لوگ ہیں۔ ابا کی بات سن کر میرا دل بجھ گیا تھا۔ میری تنخواہ تو 8,000 روپے ماہانہ تھی، میں کیا بچت کر سکتی تھی؟ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اماں کا علاج میرے 70,000 روپے سے ہو جائے گا جو میں نے 5 سالوں میں جمع کیے تھے، پر وہ پیسے بھی میرے کسی کام نہیں آ سکے تھے۔ مجھے اپنی ہی قربانی دینا پڑے گی۔ میں نے دل میں سوچا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ابا مجھے سوچ میں گم بیٹھا دیکھ کر بولے، کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ میں جان پر یہ بات گراں گزری ہوگی، پر یہ بھی تو دیکھو ہسپتالوں کے خرچے کتنے ہیں، لوگ کتنے مجبور ہیں، اور کس قدر مہنگائی ہے۔ ابا کی باتیں سن کر میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں کیا کہوں۔ میں نے سر جھکا کر ابا کی بات پر ہاں بول دی، پر میرا دل ایسا تھا جیسے کسی نے مجھے گہری کھائی میں پھینک دیا ہو اور اس سے نکلنے کی کوئی امید نہ ہو۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، میں اسی طرح اس حالت میں بیٹھی رہی کہ مجھے اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد ابا میرے کمرے میں آئے، ان کے پاس تازہ دلیا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہاری ماں نہیں کھا رہی، تم جا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا دو۔ ابا کے ہاتھ سے باؤل لیتے ہوئے میرا ہاتھ کانپ گیا۔ میں سوچنے لگی کہ میرا باپ واقعی بہت بوڑھا ہو گیا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہ چلا کب میرے ماں باپ ضعیفی کی عمر میں داخل ہو گئے، اور وہ بیچارے اپنا سہارا بھی نہیں بن سکتے تھے۔ اب ماں باپ کے لیے جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بچوں کی شادی کرنا ہی سب سے بڑا بوجھ رہ جاتا ہے، اور پھر خاص کر بیٹی کی شادی تو ماں باپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتی ہے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ابا کی بات مان لوں گی۔ ویسے بھی وہ آدمی ابا کی عمر کا تھا، پر لگتا جوان تھا۔ اس نے سر پر عمامہ بھی پہن رکھا تھا، رنگ بھی تازہ تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ پریشان نہ ہوں، اس آدمی نے اگر میری شادی کے بدلے میں اماں کا علاج کروانا ہے تو اسے ہاں کر دیں، پر شرط یہ ہوگی کہ پہلے وہ اماں کا علاج کروائے گا، اس کے بعد میری رخصتی ہوگی۔ ابا نے کہا بیٹی یہ تو کاروبار والی بات ہو جائے گی،
میں نے اسے تمہاری ماں کے علاج کی بات کی ہے، یقیناً وہ ماں کا علاج کروائے گا، میں جانتا ہوں اسے۔ تم سے نکاح کرنے کے بعد ہی وہ ہماری ذمہ داری لے گا۔ بیٹا، میری عمر ایسی ہے کہ میں گھبرا گیا ہوں، پر میری شادی اس وقت ہوئی تھی جب میں صرف 20 سال کا تھا، میری عمر ابھی 45 سال ہے، تم 18 سال کی ہو، میرا یہ دوست 40 سال کا ہے، تم نہیں جانتی یہ کافی امیر ہے، اس کے پاس ہر طرح کا ہنر، ہر طرح کا گن ہے، یہ تمہیں بھی ایسا ہی بنا دے گا کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں میں کسی 20 سال کے لڑکے سے بیاہ بھی دوں تو وہ تمہاری طرح جذباتی ہوگا، اس کے پاس زندگی کا تجربہ نہیں ہوگا، وہ تمہیں پیار محبت تو دے گا پر تمہیں زندگی کو جینا نہیں سکھائے گا۔ اس شخص کے ساتھ تم اپنی زندگی جیو گی، تمہیں خود سمجھ آئے گی کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ میں ابا کی بات سن کر چپ ہو گئی، کسی حد تک مطمئن بھی تھی کیونکہ ابا نے کافی وضاحت دی تھی، اور جس حد تک موصوف پڑھے لکھے لگتے تھے، اگر ان کا انداز بھی ایسا ہی ہوتا تو پھر واقعی زندگی جنت ہی تھی، کیونکہ ایک سمجھدار انسان ایک بیوقوف و جذباتی انسان سے لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے۔ پاپا نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کو شادی کی تاریخ دے دی ہے، تم تیار رہنا، میں زیادہ لوگوں کو شادی میں نہیں بلاؤں گا، اگر زیادہ لوگ آئیں گے تو پھر سوال بھی زیادہ ہوں گے، اب میرے قریبی دوست ہوں گے تو ان کو جواب دینا آسان ہوگا۔ میں ابا کی بات سمجھ گئی تھی، مجھے بھی لوگوں کے سامنے مذاق نہیں بننا تھا کہ 18 سال کی عمر میں ایک 40 سال کے بوڑھے سے بیاہی گئی۔ یوں میری شادی کا دن آ گیا، میں بیاہ کر اپنے ابا کی دہلیز سے رخصت ہو گئی۔ اس دن میری ماں بھی بہت روئی تھی، ماں کا خیال رکھنے والی تو میں جا رہی تھی، لیکن جا کیوں رہی تھی کہ اماں ہی کا علاج ہو سکے۔ خیر، میں شادی ہو کر محمد یار کے گھر آ گئی۔ محمد یار نے شادی کی رات میری بڑی تعریفیں کیں، جیسا ابا نے کہا تھا وہ ویسا ہی نکلا۔ بولا کہ میں تمہیں اپنی جان بنا کر اپنی رہوں گا، تمہیں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر خوش ہو گئی، مگر مجھ سے بات کرنے کے فوراً بعد وہ غسل خانے میں چلا گیا۔ میں سمجھی کہ یار محمد غسل خانے سے منہ ہاتھ دھو کر واپس آئے گا، پر کافی دیر گزر گئی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اپنی غسل خانے میں گر کر اپنے آپ کو زخمی نہ کر بیٹھا ہو، پر اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آنے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ غسل کر رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ عجیب شخص دیکھا ہے جو شادی کے بعد نہا رہا ہے۔ لوگ تو صبح تیار ہونے سے پہلے نہا دھو کر اپنے آپ کو تر و تازہ کر لیتے ہیں، پر یار محمد ابھی رات کے اس پہر ٹھنڈے پانی سے نہا رہا تھا۔ میں سمجھی کہیں بڈھا مجھے متاثر تو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہو کہ میں اسے بہت زیادہ مضبوط اور صحت مند سمجھوں۔ اس کے اس بات پر میں نے دل میں اس کا بڑا مذاق اڑایا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ غسل خانے سے باہر نکلا تو پہلے سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا، تر و تازہ۔ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے نہانے کے بعد انسان کو بھوک لگتی ہے، اور میں اچھا سا گوشت کھانا پسند کرتا ہوں، مجھے جب بھی بھوک لگتی ہے میں گوشت کھاتا ہوں۔ یار محمد کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری بات کو دیکھ کر وہ اپنے کمرے سے چلا گیا، بولا کہ میں اپنے لیے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں، تم نے کھانا ہو تو بتا دو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد جب یار محمد آیا تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ مکمل تر و تازہ تھا، وہ پہلے جیسا لگ رہا تھا۔ میرے پاس آ کر بولا، تم نے کچھ نہیں کھایا، بلکہ رکو میں تمہارے لیے گوشت لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ پھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑی سی پلیٹ تھی، اس میں بڑی بڑی ٹانگیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ بولا کہ گاؤں کی دیسی مرغی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اسے میں حیران بھی تھی اور خوش بھی کہ میرے شوہر کو صحت والی باتوں کا کتنا پتہ ہے۔ وہ دیسی مرغیوں کو فضائل بیان کرنے لگا، میں اسے سننے لگی۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی، پر میں اس کی عمر والی باتوں کو سن رہی تھی۔ اب ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں جا کر انسان پھول تاروں کی باتیں تو نہیں کرتا، وہ اپنے تجربے سے بات کرتا ہے، اور یار محمد کو اپنے تجربے پر بڑا مان اور بڑا فخر تھا۔ میں بھی اس کی باتیں سنتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے 2 بج گئے تھے۔ میں نے کہا اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ بولا کہ ہاں تم سو جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری عمر مجھ سے بہت کم ہے، اس لیے میں تمہیں اس رشتے کے لیے وقت دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کمرے سے چلا جاتا ہوں، تم کھلی ہو کر آرام کرو اور صبح اپنی مرضی سے اٹھ جانا۔
اس نے میرے گال کو ہلکا سا چھوا اور وہاں سے نکل پڑا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسا شخص ہے، بڑے ہی اعلیٰ ظرف والا ہے جو اپنی دلہن کو اپنی عمر کا فرق بتا کر اسے وقت دینا چاہتا ہے۔ میں تو اس کی دل ہی دل میں گرویدہ ہو گئی تھی۔ خیر میں نے کپڑے بدلے، منہ ہاتھ دھویا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ جب میں صبح اٹھی مجھے لگا کہ کچھ مختلف ہوا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، مجھے اپنا آپ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کپڑے بدلے، شیشے کے سامنے آئی تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ یار محمد، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے دل میں سوچا۔ میں شیشے میں دیکھ کر بہت پریشان تھی کہ میرے بال کٹ چکے ہیں۔ میرے بال اب صرف کندھوں تک رہ گئے تھے، جبکہ میں بہت لمبے بالوں کی مالک تھی۔ ابھی میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کی بربادی پر ماتم کر رہی تھی کہ یار محمد کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے اس طرح دیکھ کر بولا، تم حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ میں اس کی بات سن کر اپنے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس سے زیادہ غلط کیا ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے کہ تمہیں اپنے بالوں سے بہت پیار ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں نے خفگی سے کہا۔ آپ نے میرے بال کاٹ دیے؟ وہ میری بات سن کر ہنس پڑا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں تمہارے بال کیوں کاٹوں گا؟ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے بال کاٹنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میرا شوہر میری طرف دیکھ کر بولا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، جبکہ بال اسی نے کاٹے ہیں تو مان کیوں نہیں رہا؟ بات سنو میری۔ دراصل اس کمرے میں کچھ اثرات ہیں، آسیب ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ میں تمہیں اس کمرے میں رکھ کر آزمانا چاہ رہا تھا کہ تم کیا کرو گی۔ یقین مانو یہ کمرہ واقعی آسیب زدہ ہے، اس میں جو بھی سوتا ہے اس کے بال کٹ جاتے ہیں۔ یار محمد کی بات سن کر میں واقعی ڈر گئی تھی۔ میں آئندہ اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ بولا کہ ہاں تم میرے کمرے میں رہنا، ویسے بھی اس کمرے میں تو میں نے تمہیں وقتی طور پر بٹھانا تھا، لیکن اگر یہ کمرہ واقعی میرا وہم نہیں تو پھر آئندہ سے ہم اس کمرے میں نہیں آئیں گے۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی، پر ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، کیونکہ میرے خیال میں آسیب زدہ کمرے میں رہنا نئی نویلی دلہن کے لیے بہت مشکل تھا، اور جب کمرے میں آسیب تھا تو پورے گھر میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھیں، مگر پھر ابا ملنے آ گئے تو میں دوبارہ سے خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ چلو، ابا نے جس مقصد کے لیے مجھ سے میری یہ شادی کروائی تھی، اللہ کرے کہ وہ پورا ہو جائے۔ ابا کو دیکھتے ہی یار محمد نے اماں کی طبیعت کا پوچھا۔ ابا اسے بتانے لگے کہ اس کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ تب یار محمد بولا کہ ہاں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میرے دوست، تم مجھے خوش کرو گے تو میں تمہیں خوش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم وقت لے لو، میری بیوی ویسے دوائیوں پر چل رہی ہے، پر اسے جلد از جلد علاج کی ضرورت ہے۔ ابا نے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر سر جھکا لیا۔ جانتی تھی کہ ابا کو احمد ہو رہا ہے، پر وہ خاموش تھے۔ انہوں نے یار محمد سے اس طرح کی اور کوئی بات نہیں کی۔ پھر وہ گھر چلے گئے۔ رات کا وقت ہوا تو یار محمد اسی طرح اپنے کمرے میں گیا، غسل کیا، پھر گوشت کھایا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ابھی تک ہمارا رشتہ قائم نہیں ہوا، میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں۔ اس سچ کو جاننے کے بعد اگر تم میری بیوی بننا چاہو تو بتا دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ پھر یار محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ابا کی مجبوری کے بارے میں جانتا تھا کہ میری اماں کا علاج کروائے گا۔ پھر اچانک ہی سرد سے لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، تم سے لالچ کی بنا پر شادی کی، پر تم اتنی معصوم تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں تمہیں روندوں۔ میری عمر زیادہ ہے، مگر میری زندگی کا ایک بہت ہی عجیب اور بھیانک سچ ہے، وہ یہ کہ میں آسیب اور کالے جادو میں بھی ملوث ہوں۔ میں تم سے امید کرتا ہوں تم میری یہ بات کسی کو نہیں کہو گی۔ ہاں لیکن یہ تو تم جانتی ہو نا کہ اگر تم نے اپنے باپ کو یہ بات بتا دی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ مجھ سے بہت خفا ہوگا۔ میں نے تو کالے جادو کی بنیاد پر تمہاری ماں کا علاج کرنے کا سوچا تھا، پر اب میں کالے جادو سے توبہ کر چکا ہوں۔ اگر میں تمہیں اس طرح قبول ہوں، میرے پاس زیادہ دولت نہیں ہے کہ تمہاری ماں کا علاج ہو سکے، لیکن ابھی بھی میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو۔ میں نے یار محمد سے سوچنے کا وقت مانگا ہے، کیونکہ میری اماں کا علاج یار محمد نہیں کروا سکتا، جبکہ یار محمد ایک برے کام میں ملوث رہ چکا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے۔
ابھی تک میں اور یار محمد اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس رشتے کا کیا کروں۔ آپ بتائیں، آپ میری جگہ ہوتیں تو آپ کیا کرتیں؟ اگر کوئی خاتون میری کہانی سن رہی ہے تو اپنی عمر اور تجربے سے زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔